السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج گفتگو کرنے سے پہلے اپنے اسلام پہ اور اپنی انسانیت پہ شرمندگی ہو رہی ہے، اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو مومن، ایماندار اور صاحب ایمان تصور کر لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک طرف شہید کیا جا رہا ہو اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو اور مظلوم مسلمان ان کی لاشیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہوں کہ کہاں ہیں ہمارے بھائی، کہاں ہیں ہماری مدد کرنے والے، کہاں ہیں ہمارے کام آنے والے، ہمارا دم بھرنے والے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والے، ان کی حالت یہ ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کے بجائے اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کریں کہ وہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ ہی نہ سمجھیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف ہی نہ سمجھیں، اور ان پہ آنے والی مصیبت کو اپنی مصیبت ہی نہ سمجھیں، اور یہاں سرکاری نگرانی میں اور اجازت کے ساتھ میوزک کنسرٹ ہو رہے ہوں اور ہم خوش ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ کہاں ہے ہمارا وہ ایمان، کہاں ہے ہمارا وہ اسلام، کہاں ہے؟ یہ تو انسانیت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی جو ہم کر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت امت اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسے عناصر جو اس کے پیچھے ہیں اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں غزہ کے میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا، اور دوسری طرف 3 دن کے میوزک کنسرٹ مختلف شہروں میں، اور پھر اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں، جہاں اسلام کو آباد ہونا تھا، جہاں اسلام نے پھیلنا تھا، جہاں اسلامی اقدار ہونی تھی، جہاں اسلام کے ماننے والوں نے جمع ہونا تھا اور دوسروں کی مدد کرنی تھی، وہاں پہ دوسروں کے دکھ کو بھلا کر، دوسروں کی تکلیف کو بھلا کر میوزک کنسرٹ کیے جا رہے ہیں اور اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ 3 دن کے لیے مہلت دی جا رہی ہے اور اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ مجرے دکھائیں اور وہاں پہ بے حیائی پھیلے۔ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں بحیثیت قوم، ایک تو ہے نا اجتماعی طور پر ہم جس طرح سے جمع ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی انفرادی کر رہا ہوتا تو وہ بھی غلط ہوتا، اگر کوئی چھپ کے کر رہا ہوتا تو وہ بھی غلط ہوتا، لیکن یہاں تو نہ صرف یہ کہ سر عام کیا جا رہا ہے بلکہ اجتماعی صورت میں۔ حالت تو ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اجتماعی صورت میں جمع ہو کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، توبہ و استغفار کرنی چاہیے تھی، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، رو کے، گڑ گڑا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مدد مانگنی چاہیے تھی، اور اپنے جو ہمارے حالات ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم تو اس قابل تھے کہ ہم جمع ہوتے اور اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، لیکن ہم نے تو دوسرے راستے کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہم جمع ہو کے گڑ گڑا نہیں رہے، جمع ہو کے اللہ سے عاجزی کر کے معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ جمع ہو کے اور سر عام علی الاعلان ہم تو نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو بغاوت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو ایسے کام کی طرف جا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے۔ عام حالات میں بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن بالخصوص یہ جو حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ کی،
اور ہماری ملک کی جو کیفیت ہے اور جو حالت ہے، اور پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس سب کو بھلا کر ہم ان چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو میں اہل اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے، ٹوکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، اور تاکہ وہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ کینسل کریں اور اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو کم از کم میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے پروگرامز میں شریک نہ ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکیں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو ایسی برائیوں کو برا جانیں۔ وذلک ضعف الایمان، یہ ہماری کمزور ترین کیفیت ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں اور صرف دل میں برا جانیں۔ تو کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے پروگراموں کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں، اور خود کم از کم ایسی چیزوں میں اور ایسی محفلوں اور مجلسوں میں شریک نہ ہوں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے اٹھیں اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جو خیر کے ہیں، جو اللہ کی رضا کے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔